السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ آج والی ایپیسوڈ جو کہ میں نے وقت سے پہلے لکھ بھی لی تھی، وقت سے پہلے وائس اوور بھی کر دی تھی، لیکن یہ میری غلطی کی وجہ سے وہ ایپیسوڈ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی، تو اس کو مجھے دوبارہ سے وائس اوور کرنا پڑا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنا، تو اس کے اندر مجھے دوبارہ سے ٹائم لگ گیا۔ تو غلطی میری ہے ساری کی ساری، اس لیے معذرت بھی میں کرتی ہوں۔ ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا، ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ آج والے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو ہر طرح کا احساس ملے گا، لائک خوشی ملے گی، تھوڑا سا دکھ ملے گا، ٹھیک ہے، اور بہت مزہ آئے گا، لائک بہت دل سے لکھی والی ایپیسوڈ بھی، جو مطلب جس کے اندر میری سارے ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگس ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے پورے دل سے لکھی ہے۔ ویسے دل سے تو ہر ایپیسوڈ ہوتی ہے، لیکن کچھ ایپیسوڈس ہوتی ہیں جن میں دل و دماغ دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ آج کل میرے دل و دماغ دونوں کام کر رہے ہیں۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج والے ایپیسوڈ۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا، میں نے مینشن کر دیا ہے۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے زمل کے چہرے کے نین نقوش دیکھتا رہا، جب اچانک اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکتا زمل کے ہی چہرے کو مزید غور سے دیکھنے لگا۔ وہ تو مسکرا رہی تھی، اس سے لاڈ بھی کر رہی تھی، تو پھر اسے سکون کے بجائے گھبراہٹ کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ ذیحال کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب زمل اس کی بے چینی نوٹ کرتی، تھوڑی ٹھٹک سی گئی۔ ابھی کیا ہوا؟ وہ اسے ایسے یکدم سے پریشان ہوتے دیکھ خود بھی تھوڑی فکر مند ہوئی۔ ذیحال نے بنا کچھ کہے ذرا سا اٹھ کر بچوں کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں بھی سو رہے تھے، ہر پرسکون گہری نیند۔ ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ زمل اسے خاموش دیکھ اور بھی پریشان ہونے لگی۔ مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہوتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی زمل بھی اٹھ بیٹھی اور سائیڈ میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھا گئی۔ پانی پیے اور ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے بازو کو سہلاتے وہ پیار سے اسے پرسکون کرنے لگی۔ لیکن ذیحال خود نہیں جانتا تھا اس اچانک گھبراہٹ کی کیا وجہ ہے۔ تب ہی اس کے ذہن میں جھماکے سے زریاب کی کالز آئی۔ یہ پہلا لمحہ تھا سب ٹھیک ہونے کے بعد جو اس نے ان کی کال کٹ کی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ خود ہی خود کو جواز پیش کرنے لگا۔ آپ گہری سانسیں لیں ابھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ زمل کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ ذیحال نے ایک نظر اسے دیکھا اور مبہم سا مسکرا کر زمل کے دونوں مومی ہاتھ تھام گیا۔ میری ہر آتی جاتی سانس تم ہو وائفی۔
وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا، اپنی پیشانی زمل کی پیشانی کے ساتھ جوڑ گیا۔ زمل نے دھیرے سے آنکھیں بند کر کر گہری سانس اپنے اندر بھری۔ I love you so much۔ اس کا اعتراف محبت رات کے اس پہر زمل کو معتبر کر گیا تھا۔ وہ شریر ہوتی سرخ پڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، تب ہی ذہال کے چہرے پر اب بھی گھبراہٹ کے آثار نہیں دیکھ سکی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل اس بات پر گلٹی ہے۔ اسے کال اٹھا لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھاتا؟ کیوں کر رہے تھے وہ کال، جب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا ان سب سے؟ ان کی وجہ سے گل کس حال میں پہنچ گئی، اور وہ صرف معافی مانگ کر سب کچھ حل کر لینا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اب یہ سب صرف گل پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، نہیں تو اب اس کے پیچھے اس کا زی کھڑا تھا، ذہال خان افندی، جس کے لیے اس کا ہر فیصلہ حرف آخر ہوتا۔ اب جو زرتشم نوشیروال چاہنے والی تھی وہی ہونے والا تھا۔ تم میری کل کائنات ہو۔ وہ محبت سے اس کی ہیزل آنکھوں کو چومتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ زمل مزید سمٹنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے حرارت پہنچا رہا تھا۔ تم سے میں ہوں، تم سے ہی میرا وجود ہے، تم میری نس نس میں بسنے لگی ہو۔ آج ذہال کے الفاظوں میں حدت تھی، ایک الگ ہی جنون۔ زمل پہلے تو خوش ہو رہی تھی، لیکن اب ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ جو آنکھیں بند کیے بول رہا تھا، چہرے پر وہی گھبراہٹ تھی۔ تم نہیں جانتی، تمہیں دیکھے بغیر میں اندھا ہونے لگتا ہوں، تمہیں سنے بغیر بہرا ہو جاتا ہوں۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے وہ بلاسٹ والا منظر گھومتا ایک ہی پل میں ذہال کی روح تک کو جیسے لرزا کر رکھ گیا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں اور زمل کو دیکھا۔ تم نہ رہی تو میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ زمل کی مسکراہٹ پوری طرح سے غائب ہو چکی تھی۔ کیا وہ جو بول رہا تھا وہ اپنے حواسوں میں رہ کر بول رہا تھا؟ کاش وہ اس کے اندر کا حال جان سکتی، وہ کن اذیتوں سے آج کل گزر رہا تھا۔ زمل نے دھیرے سے اس کے چہرے کو تھاما اور اپنے کندھے پر رکھ گئی، بالکل ایک بچے کی طرح۔ میں ہمیشہ رہوں گی، ہمیشہ۔ اس کے لفظوں میں بے پناہ محبت تھی، جو ایک ہی جھٹکے میں ذہال کو پرسکون کر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے
اس کے مرمری سے بدن کو محسوس کرنے لگا، جس سے اٹھتی مہک اس کی ناک کے ذریعے وجود میں اترتی سکون کی لہر بن کر دوڑ گئی تھی۔ ذیحال چاہتا تھا وہ اپنے دل کی بات اسے بتائے، کیونکہ ایک وہی تھی اس کی بیوی جو اپنی محبت سے اسے سمیٹ سکتی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہو۔ وہ ایسے ہی اس کے ساتھ لپٹ کر کتنی ہی دیر آنکھیں کھولے سوچتا رہا، لیکن جمل کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرسراتی اسے دھیرے دھیرے نیند کی گہری وادیوں میں لے جا رہی تھی۔ سارا دن غائب رہ کر وہ آدھی رات کو گھر واپس لوٹا تھا، اپنا جیکٹ کندھے پر لٹکائے، دوسرے ہاتھ میں چھتری لیے، ماتھے پر بکھرے بال اور آنکھیں تھکاوٹ زدہ، وہ کندھے ڈھیلے چھوڑے لاؤنج سے ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں پہلی نظر ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سائیڈ ٹیبل والا لیمپ آن کیے بک پڑھتی ہوئی آئرہ پر گئی۔ برلاس کی نظر اس پر گئی تھی، آئرہ کی نظر بھی اس سے ٹکرائی تھی، جب اس نے ایک ناگوار سا تاثر اسے دیا۔ برلاس بنا کچھ کہے جیکٹ اور چھتری کاؤچ پر رکھتے اپنی واچ اتارنے لگا، جب اپنے عقب سے اسے اس کی آواز سنائی دی، اتنی دیر سے گھر آنے کا مقصد؟ مجھے جلانے کا ارادہ ہے۔ اس کا انداز سخت نہ تھا تو نرم بھی نہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے وہ آئی تھی، برلاس یا تو ساری رات گھر نہیں آتا تھا، اور اگر آتا تو ایسے جیسے اب آیا تھا، مگر آج وہ خود بھی جاگ رہی تھی، شاید اسی ایک سوال کے لیے۔ برلاس نے نگاہ اٹھا کر مرر میں سے اپنے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی جانب مڑا۔ یہ سوال اگر محبوبہ بن کر پوچھ رہی ہیں تو سوری، آپ اب وہ نہیں رہی۔ اس کی بات پر آئرہ کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوئی، کتاب پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اور اگر بیوی بن کر پوچھ رہی ہیں تو ذرا قریب آ کر پوچھیں، اچھے سے بتاؤں گا مقصد کیا تھا اور ارادہ کیا ہے۔ آخر میں اس کے لہجے میں گھلتی خماری محسوس کرتے آئرہ کے چہرے کی رنگت یک دم خفت سے سرخ پڑی۔ وہ پلکیں تیز تیز جھپکاتی اس سے نظریں چرانے لگی۔ برلاس اس کی حیا سے کچھ خاص متاثر ہوئے بغیر شوز ایک سائڈ پھینکتا کاؤچ پر تکیہ سیٹ کرنے لگا۔ یہ ایسے کیوں پھینک دیے؟ وہ شوز بے ترتیب پڑے دیکھ تڑک کر بولی، میرے شوز، میرا کمرہ، میری مرضی۔ برلاس اسے دیکھتا اطمینان سے بولا۔ اس پر آئرہ کو مزید غصہ آیا۔
تو میرا بھی ہے یہ کمرہ۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اسے یہ بات خود بتانی پڑ رہی تھی۔ اتنی دور آئی وہ صرف اس کے لیے، اور وہ اس کمرے کو صرف اپنا بنا رہا تھا۔ ایسے تو میں بھی آپ کا ہوا تو آؤں وہاں؟ اس کے سوال پر عائرہ یک دم سے ہڑبڑا کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ کتنا منہ پھٹ تھا یہ، وہ بے ساختہ سوچنے لگے۔ وہ یقیناً اسے غصہ دلانے کی ہی کوشش کر رہا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ دانت بھینچ کر استفساریہ پوچھنے لگے۔ برلاس نے اس کے سوال پر ایک گہری نظر اس کے نازک سے بدن پر ڈالی۔ اس کی لو دیتی گہری نظروں کو محسوس کرتے عائرہ تھوڑی جھیپتی، بے چین سی ہونے لگی۔ سو جائیں، کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ آپ دے نہیں سکتی۔ وہ عائرہ پر بم پھوڑتا کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر گیا۔ ایک تو کاؤچ پر سوتے وقت شدت سے اپنے جرم پر افسوس ہوتا تھا۔ عائرہ پہلے تو زچ ہوتی دانت پیسے اسے دیکھتی رہی، لیکن تب ہی اسے برلاس کی بات سمجھ آئی۔ سمجھتے اس کی آنکھیں ایک دم پھٹیں۔ وہ جھٹ سے بک پھینکے کمبل اپنے کندھوں تک تان گئی اور اس آدمی کو غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی جو اس وقت شرافت دکھانے کے بجائے اس رشتے کی طاقت دکھا سکتا تھا۔ لیکن اتنا بے صبرا تو برلاس شاہ بھی نہیں تھا۔ اپنے جذبات قابو میں رکھنے اسے خوب آتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اس وقت جاگنے کی؟ ہاں، جانتی بھی ہوگی اس وقت شوہروں کے موڈ کیسے ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے آزما رہے۔ کرتی رہو، میں بھی برلاس شاہ ہوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، جلتا کڑتا سونے کے لیے آنکھیں زور سے بند کر گیا۔ ایک اکیلے کمرے میں، وہ بھی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ، اتنی شرافت سے رہنا پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کے برابر تھا۔ اور اب برلاس شاہ نیندوں میں وہی چڑھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یاقوت سیدھا پولیس اسٹیشن ہی آ گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق داراب اسے وہیں ملا، لیکن وہ بھی اسی وقت کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا جب یاقوت کو اچانک اس وقت دیکھ وہ یک دم سے ٹھٹکا اور اس کی جانب آیا۔ یاقوت، تم یہاں؟ سب خیریت؟ اسے اچانک یہاں دیکھ داراب کو پریشانی ہوئی تھی۔ یاقوت لگ بھی پریشان ہی رہا تھا۔ مجھے سیماب نے بھیجا ہے لالہ کا پتہ کرنے۔ اس کی بات پر داراب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی نے؟ کیوں؟ لالہ کہاں گئے؟ اس نے حیران و پریشان ہوتے الٹا سوال داغا، ساتھ ہی ایک کانسٹیبل سے اپنا موبائل منگوا کر دیکھا جہاں سیماب کی ان گنت مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے ان کے آفس سے بھی معلوم کیا اور
جہاں جہاں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں بھی، لیکن وہ 2 دن سے کہیں بھی نہیں گئے۔ دارا کے ماتھے پر پریشانی سے بلیں پڑیں۔ سر چلیں؟ ایک کانسٹیبل نے آتے ساتھ سلوٹ مار کر پوچھا۔ وہ لوگ ایک جگہ ریڈ مارنے جا رہے تھے، لیکن اب دارا کا دماغ زریاب کا سوچ کر الجھ گیا تھا۔ ایسا کرو، احتشام سے کہو ٹیم لے کر وہاں پہنچے، میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ کانسٹیبل کو ہدایت دیتے یاقوت کو لے کر باہر آیا۔ بارش پہلے سے تیز اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ یاقوت کے پاس چھتری تھی، جبکہ داراب نے مخصوص ڈیوٹی والا واٹر پروف کوٹ پہن کر سر پر پی کیپ لے رکھی تھی۔ وہ اپنی جیپ لے کر یاقوت کے ساتھ نکل گیا تھا، لیکن کہاں وہ نہیں جانتا تھا۔ جہاں جہاں زریاب جا سکتے تھے وہ وہاں وہاں جا رہا تھا، ساتھ ہی ان کے نمبرز پر کالز بھی کر رہا تھا۔ کالز جا تو رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہے تھے۔ داراب نے اپنا پولیس موبائل اٹھایا اور کسی کو پکارا۔ مقابل نے فوراً ہی اس کی پکار کا جواب دیا۔ ایک نمبر بھیج رہا ہوں، ٹریس کر کر بتاؤ ابھی۔ اس کے انداز میں جلد بازی بھانپتے مقابل نے جی سر اوکے کہتے کال بند کی اور نمبر ٹریس کرنے لگا۔ تب تک داراب نے اپنی جیپ سڑک کے ایک کنارے پر لگا لی تھی۔ وہ کل سے ڈسٹرب تھے جب سے زی گیا تھا۔ اس کی بات پر یاقوت ذرا پریشان سا ہوا، لیکن وہاں جو ہوا اس کے بعد بھائی کو رکنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے انداز میں خفگی بھانپتے داراب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی خفا تھا۔ جو ہوا اس میں لالا کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ جیسے بے بس ہوا تھا۔ یاقوت کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید یہ بات بولنے پر صحیح سلامت نہ بچتا، لیکن وہ اس کے زی کی اولاد تھی۔ داراب خان افندی کے لیے دنیا میں سب سے عزیز۔ سیریسلی، گل کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ دیکھتے تو شاید اسے ایسے نہ چھوڑتے۔ وہ سر جھٹکتا چہرہ باہر سڑک کی جانب موڑ گیا۔ اس کی بات بے شک حال کی تھی، لیکن داراب کا ذہن اس وقت میں چلا گیا تھا جب اس کی بہن کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ اس سے آگے کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کسی کی آواز گونجی۔ ہاں محسن بولو۔ اس کے پوچھنے پر اس نے زریاب کی کرنٹ لوکیشن اسے بتائی، جسے سن کر جہاں داراب کا دل مٹھی میں آیا تھا، وہیں یاقوت کو سن کر حیرت ہوئی۔ وہ اس وقت قبرستان میں موجود ہیں سر، وہیں کی لوکیشن آ رہی ہے۔ قبرستان کا نام سنتے داراب کے ذہن میں سیدھا گل کی قبر آئی تھی۔ اس نے خالی سے جواب دیتے کال کٹ کر دی۔ مجھے تھا اندازہ وہ وہیں جا سکتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ تھامے
اپنے دل پر جیسے ضبط کے بند باندھنے لگا، کیونکہ دنیا میں ان اپنوں کے پاس لوٹنا سب سے زیادہ مشکل تھا جو قبروں میں جا کر سو گئے ہوں۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہیں یاقوت اب تک حیران تھا۔ قبرستان؟ وہاں کون ہے؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہا تھا۔ وہی جس کے ساتھ ہمارا سب کچھ چلا گیا، سب کچھ۔ داراب کے آواز میں قرب تھا جسے محسوس کرتے یاقوت کا دل بھی افسردہ سا ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ داراب کے کندھے پر رکھا۔ سمجھ سکتا ہوں، قبرستان جانے والے کبھی اکیلے نہیں جاتے، وہ پیچھے رہ جانے والوں کی خوشیاں، ان کا سکون سب لے جاتے ہیں۔ یہ بات یاقوت مرزا سے بہتر کون جانتا تھا، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اپنے ماں باپ پر ڈالی تھی، اپنی بہن پر ڈالی تھی۔ داراب نے جیپ سٹارٹ کرتے رخ قبرستان کی جانب کر لیا تھا۔ راستے میں ہی بارش مزید زور پکڑ گئی تھی۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں قبرستان پہنچے، جہاں سامنے ہی زریاب کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے وہ دونوں ایک ہی جست میں جیپ سے اترے اور اندر کی جانب گئے۔ لمبی راہداری چل کر وہ لوگ گل کی قبر کے پاس پہنچے، جہاں بارش کا پانی سرخ بن کر دونوں کے قدموں میں آ رہا تھا۔ داراب کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی اس پانی پر پڑی۔ یہ پانی لال کیوں ہے؟ وہ حیرت سے اس پانی کو دیکھتا آگے آیا۔ گل کا سوچ سوچ کر اس کا دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ جب ٹارچ کی لائٹ ذرا اوپر ہوتے اس قبر کے دائیں جانب بے سدھ پڑے زریاب پر گئی۔ اسے دیکھتے داراب کا دل دھک سے رک گیا۔ ان کا سفید کرتا اس وقت پوری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ لالا! یاقوت ان کو دیکھ چھتری پھینکتا لمحے کے پہلے حصے میں ان کے پاس پہنچا، لیکن داراب کے دل کے ساتھ قدم بھی جیسے ایک جگہ جم سے گئے تھے۔ وہ بے یقین سا سانس روکے ان کو دیکھنے لگا، جن کی رنگت جیسے نچڑ سی گئی تھی۔ لالا! یہ لالا ہے داراب! وہ بے یقین سا زریاب کا سر اپنی گود میں رکھے چیخنے لگا۔ داراب! داراب! لالا کو دیکھیں! لالا! لالا آنکھیں کھولیں! یاقوت تڑپ کر ان کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا۔ یہ منظر دل اور سانسیں روک دینے والا تھا۔ ایک جانب گل کی قبر اور دوسری جانب زریاب کا بے جان وجود۔ لالا! لالا اٹھیں! لالا آنکھیں کھولیں! پلیز لالا! داراب! ان کو اٹھائیں! ہاسپٹل لے کر چلنا ہے! داراب! وہ چیختے ہوئے داراب کو ہوش دلانے لگا۔ وہ ٹارچ چھوڑتے بے جان سا ان کے قریب بیٹھا اور اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ زریاب کے ہاتھ کے قریب لے جاتے ان کی نبض چیک کرنے لگا۔ یہ عمل کرتے ہوئے
اس کا اپنا دل بند ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل جیسے اس کے اپنے وجود میں جان سی بھر گئی، ان کی نبض چل رہی تھی۔ داراب نے ضبط سے سر جھکائے، زور سے آنکھیں بند کی اور تڑپ کر ضریاب کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی ڈیوٹی اسے جتنا سخت بنا سکتی تھی بن گیا تھا، لیکن یہاں اس کا بھائی تھا۔ گرم سیال تیزی سے بہتا اس کے رخسار کو تر کر گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر ضریاب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے جیپ کی جانب دوڑ لگا گیا۔ یاقوت بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا تھا۔ ان کے نکلتے تیز بجلی کڑکی، قبر پر لگا تختہ روشن ہوا۔ زرتشم نوشیروال، کاش وہ یہ نام دیکھ جاتا۔ وہ دونوں ضریاب کو لے کر سیدھا ہاسپٹل آئے تھے، جہاں آتے ان کو سیدھا ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں تھا؟ ملک کا بچہ بچہ ضریاب خان آفندی کو جانتا تھا۔ تب ہی پورے ہاسپٹل میں ایک بھگدڑ سی مچ چکی تھی۔ ڈاکٹرز یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، لیکن داراب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ ICU کے باہر بینچ پر بیٹھا، سر جھکائے بالکل خاموش تھا۔ اس کا دل اب تک نارمل رفتار میں واپس نہیں آیا تھا۔ ضریاب کا خون کافی حد تک بہہ چکا تھا۔ تب ہی ان کے لیے بلڈ ارینج کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کو بھاگتے دیکھ یاقوت نے ان میں سے ایک کو روک لیا۔ میرا O نیگیٹو ہے۔ اس کی بات سنتے ڈاکٹر کی آدھی پریشانی جیسے ختم سی ہو گئی تھی۔ یہ یونیورسل بلڈ گروپ تھا جو کسی بھی گروپ والے شخص کو دیا جا سکتا تھا۔ کبھی جس خون کو آفندیز نے دھتکارا تھا، آج وہی خون ان کے خون کو بچا رہا تھا۔ داراب کے وجود میں جیسے کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا، کال صرف ایک کی نہیں تھی، مختلف لوگ اسے کالز کر رہے تھے۔ پورے سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ صبح ہونے تک بارش نے ایک بار بھی رکنے کا نام نہیں لیا تھا۔ سیما پوری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھی تھی۔ وہ کبھی داراب کو کال کرتی تو کبھی یاقوت کو، اور دونوں ہی اس کی کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ جب اس نے وقت دیکھا، اس وقت ڈیلی ضریاب چائے پیتے ہوئے نیوز دیکھتے تھے۔ سیما نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر اسکرین آن کر لی، جہاں پہلی ہی نظر ہیڈ لائنز پر گئی: ضریاب خان آفندی کو رات کے پہر ایک نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ اس وقت وہ ICU میں ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا۔ پورا ملک اس وقت ان کے لیے دعا گو ہے۔ لفظ اسکرین پر چل رہے تھے، لیکن آج یہ صرف الفاظ نہ تھے،
کسی کی زندگی میں آنے والی قیامت تھی۔ سیماب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ وہ بے جان سی ہوتی صوفے پر ڈھہ سی گئی اور پتھرائے نظروں سے اسکرین پر دوڑتے الفاظ دیکھتی رہی۔ نیوز اینکر ملئے زبان میں نیوز پڑھ رہی تھی، لیکن اس کی ٹرانسلیشن بہت بھیانک تھی۔ کیا یہ کسی دشمن کی سازش ہے ان کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے، یا پھر کوئی اور معاملہ؟ جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ زریاب خان افندی کی حالت اس وقت نہایت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ سیماب کا دل بند ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے بنا اجازت گرم سیال تیزی سے بہنے لگا۔ جب اسی وقت مورے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، یقیناً وہ وہی نیوز دیکھ کر ہی آئی تھی۔ یہ ایک سیاست دان کا گھرانہ تھا جہاں 24 گھنٹے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے سب پتہ ہوتا تھا۔ سیماب، یہ کیا ہے بچے؟ وہ بے یقین سے روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لیکن کس سے؟ وہ تو خود بے جان ہو گئی تھی، اتنی کہ اسے کچھ کہنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وجود یک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ آج کا موسم ہر دن سے الگ تھا۔ فضا میں دل بند کر دینے والا سکوت محسوس ہو رہا تھا، ایک گھٹن سی جو سانس روک رہی تھی۔ لوگ جوک در جوک جمع ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک عجیب سی گہما گہمی ہر جانب ہونے لگی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ ہر طرف عورتیں حلقہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھے اور فضا میں تلاوت کی گونج پھیلی ہوئی تھی۔ آوازیں اتنی بھاری تھیں کہ سننے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ اس کا دل بھی اسی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر ہجوم خود ہی پیچھے ہو رہا تھا۔ ہر طرف سوگ کی فضا تھی۔ کونے میں بیٹھی عورتیں آنچل سے آنکھوں کے آنسو پونچھ رہی تھیں، تو کوئی بے بس ہو کر بس قرآن کے لفظ دہرا رہی تھی۔ اس نے سب کو ایک ایک نظر دیکھا۔ اسے یہ سیاہ دوپٹے میں لپٹی عورتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ اسے خوف آ رہا تھا سب سے۔ مرد حضرات صحن کے ایک طرف خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے سنجیدہ اور آنکھیں نم تھیں۔ کوئی چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا، تو کوئی بار بار اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند بزرگ کونے میں بیٹھے آہستگی سے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ وہ سب کو دیکھتا سانس لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بھی جیسے آج نہیں آ رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر صحن کے بیچوں بیچ سفید کفن میں لپٹی میت پر پڑی۔ اسے دیکھتے اس کا دل دھک سے رکا، قدم ایک جگہ بے ساختہ جم سے گئے۔ حویلی کی دیواریں جیسے
آج ماتم میں ڈوبی ہوئی تھی، بڑے درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ جھول رہی تھی، جیسے وہ بھی غم کی شدت میں شریک ہوں۔ روشنی مدھم تھی، دیے جل رہے تھے، مگر ان کا نور بھی جیسے ادھورا تھا۔ وہ ایک شخص سب کچھ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس میت کے قریب بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ آج تو جیسے اس کے ہاتھ بھی بے جان ہو گئے تھے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کفن کو ہٹا کر اس چہرے کو ہی دیکھ لیتا، لیکن اسے دیکھنا تھا، اسے ہمت کرنی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے اس کفن کو تھاما اور دھیرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب سامنے زریاب کا سفید بے جان چہرہ دیکھ ذیحال کے ہاتھ یکدم سے لرز اٹھے اور وہ کرنٹ کھا کر یکدم سے پیچھے ہٹا اور پھٹی پھٹی نظروں سے ان کو دیکھنے لگا۔ یہ اس کا لالا تھا، اس کا لالا! وہ بے یقین تھا، وہ حیران تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اپنے زی کو چھوڑ گئے تھے۔ ایک عورت نے پیچھے سے آ کر ذیحال کو خود سے لگایا۔ اس کا نہ رونا دلوں کو تڑپا گیا تھا۔ وہ کیسے روتا؟ وہ تو سانس بھی نہیں لے رہا تھا، بس بے یقین سا زریاب کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ لالا، یہ میرے لالا ہیں؟ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ان کی جانب اشارہ کر کر اس عورت سے پوچھنے لگا، جس نے تڑپ کر سر ہاں میں ہلایا اور وہ کرنٹ کھا کر پھٹی پھٹی نظروں سے ان کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ میرے لالا نہیں ہے۔ وہ اس عورت سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ یہ نہیں ہے میرے لالا۔ وہ اس عورت کو پیچھے ہٹاتا زریاب کی جانب لپکا۔ لالا، لالا! وہ ان کے بے جان وجود کو ہلاتے ہوئے ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھوں سے تیزی سے گرم سیاہ سیلابی ریلے کی طرح بہنے لگا۔ لالا! حبیب! اس کی آواز میں ایک اور آواز شامل ہوئی، بابا! ایک ننھے سے ہاتھ نے اس کے سینے کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں، یہ میرے لالا نہیں ہو سکتے۔ لالا، لالا اٹھیں! وہ روتے ہوئے ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ حبیب کیا ہوا آپ کو؟ حبیب اٹھیں! جمل اس کا کندھا پکڑ کر زور سے ہلا گئی۔ جب اچانک ذیحال کی آنکھ کھلتے وہ منظر تحلیل ہوا۔ اسے اپنے اوپر جھکے جمل اور ژالے کی صورت دکھائی دی۔ حبیب، آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی برا خواب دیکھ رہے تھے؟ وہ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ذیحال جیسے اب بھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں آیا تھا۔ بابا، مارننگ! ژالے نے بے حد کیوٹ انداز میں ذیحال کی پیشانی پر اپنے چھوٹے سے لب رکھے، جس میں دنیا بھر کا سکون تھا۔
ذیحال نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور اپنے ساتھ لٹائے خود میں بھیج گیا۔ وہ دھیرے دھیرے نیند کے حصار سے باہر آ رہا تھا، لیکن اس خواب کا کیا جو اس نے دیکھا تھا، اس کا اثر تو اب تک اس کے دل و دماغ پر طاری تھا۔ ڈرا دیا تھا آپ نے حبیب۔ جمل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، ایک کس ذیحال کے گال پر اور دوسری ضالع کے گال پر دے کر اٹھتی باتھ روم چلی گئی، جہاں جمل چیخ رہا تھا۔ ضالع نہا چکی تھی اور اب وہ باتھ روب میں لپٹی اپنے ببا سے لاڈ کر رہی تھی۔ آ گئی میرا بیٹا۔ جمل اسے ٹب میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ ضالع کب سے اپنے ببا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ ذیحال ضالع کو بیڈ پر بٹھائے خود ذرا سا اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سائیڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک کال نہ اٹھانے پر اسے اتنا بھیانک خواب آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دل اب تک جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ ذیحال نے آنکھیں مسل کر ہمت کرتے زریاب لالہ کا نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی، لیکن آج یہ کال سفر کرتی حویلی کے بجائے ہسپتال گئی تھی۔ یہ میں نے دوبارہ وائس اوور کیا ہے، اور اب اس کے اوپر آپ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آنا چاہیے۔ بھائی ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا، آپ لوگوں کی وجہ سے میں ڈبل محنت کر رہی ہوتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔